نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے محب محترم جناب حافظ قاری انظار عالم صاحب نے جے پور راجستھان انڈیا سے سوال کیا کہ حضرت ہم جو اپنے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے، وفات یافتہ والدین کے لیے جو کچھ کرتے ہیں تو کیا ان کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے؟ کیا وفات یافتہ لوگوں کی روحیں ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، یا کیا ان کی روحیں اپنے گھروں تک آتی ہیں؟ تو جی ہاں حافظ صاحب، ایسا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے اور ان کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے کنبے کے فوت شدہ افراد اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ اچھے نہ ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ پاک انہیں موت نہ دینا جب تک کہ تو انہیں ہدایت نہ عطا فرما دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 12683 ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں کو ہم جو کام کرتے ہیں ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، بلکہ بغور دیکھا جائے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت و قوت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر نیک اور صالحین کی طاقت و قوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہاں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں انکار کیا گیا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں یا مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں، یا حدیثوں میں اس طرح کا کوئی ذکر ہے، تو وہ خاص طور پر کافر جو مردے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی اور دیکھنے کی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء، اولیاء اور عام مومنین کی ذات میں جتنے بھی کمالات اور اختیارات اور طاقت و قوت اور تصرفات موجود ہوتے ہیں وہ سب اللہ پاک کے عطا کرنے اور دینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء جو کچھ سنتے ہیں بذات خود سنتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے کی طاقت و قوت عطا کی ہے تو وہ سنتے ہیں۔ اب آپ کا یہ سوال کہ کیا ان کی روحیں ہمارے گھروں تک آتی ہیں، تو جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی حدیثوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بھی ان کی قبروں پر جاتا ہے وہ سب کو پہچانتے بھی ہیں، اور آگے ایک مقام پر فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 523 میں لکھتے ہیں کہ قبر پر جو کوئی جائے مردہ دیکھتا ہے، اور جو کچھ کلام کرے وہ سنتا ہے، اور جو ثواب پہنچائے مردے کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی عزیز یا دوست جائے تو اس کے جانے سے مردوں کو راحت اور فرحت ملتی ہے جیسے دنیا میں ملتی تھی۔ جیسے دنیا میں کوئی ہم سے اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی قبر میں انتقال کے بعد جاتا ہے کوئی عزیز یا دوست تو مردے کو اس سے راحت اور سکون ملتا ہے۔ اور حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ روح شب جمعہ یعنی جمعے کی رات یعنی جمعرات کو اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کے گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ مومنین کی روحیں شب جمعہ
یعنی جمعرات، روز عید یعنی عید کے دن، روز عاشوراء یعنی 10ویں محرم اور شب برأت اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، پکارتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ آپ نے تحریر فرمایا، فتاوی رضویہ 9ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 550 ہے۔ تو ان روایات سے اور ان مستند حوالوں سے معلوم ہوا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں وہ سنتے ہیں، ہم ان کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے کیا کریں کہ ان کو ثواب ملے؟ تو مشکوٰۃ شریف میں بھی ایک بہت شاندار حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کہاں سے یہ مرتبہ مجھ کو ملا؟ یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اگر ہمارے والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کے لیے جہاں تک ہو سکے قرآن پڑھ کر، کلمہ طیبہ کا ورد کر کے، درود پاک پڑھ کے، غریبوں کو کھانا کھلا کر، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں، ان کو اس کا انعام، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، ان ساری چیزوں کا بدلہ ملتا ہے اور ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں آپ نے سنا جو مشکوٰۃ شریف کتاب الدعوات کی حدیث پاک باب الاستغفار و توبہ کی ہے، اور حدیث نمبر 2345 ہے۔ اس حدیث پاک میں صاف ہے کہ بندے کا درجہ جنت میں بلند ہوتا کیسے؟ کہ ان کے انتقال کے، اس بندے کے انتقال کے بعد اولادوں میں سے کسی نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے طفیل میں اس بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ بہت بڑا انعام ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ان صورتوں میں کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں پیسے دیں، غریب طلباء کو مدرسے میں جو پڑھتے ہیں ان کو بہتر عمدہ کھانا کھلائیں، انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی تو آپ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے ان کی قبر میں نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی، آپ کی بھی، اور ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔